السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ زمانے کو برا کہنا کیسا؟ بعض شاعر اپنی شاعری میں زمانے کو برا کہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی گفت و شنید میں، عام گفتگو میں یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہ آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں، اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6181۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اس یعنی زمانے کے دن رات پھیرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں ان دونوں کو روک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5864۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی زمانے کو گالی نہ دے، کیونکہ اللہ عز و جل ہی زمانہ بنانے والا ہے۔ المرجع السابق میں حدیث نمبر 5867۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ انگور کی بیل کو کرم نہ کہو، اور نہ ہی یہ کہو کہ زمانے کا برا ہو، کیونکہ اللہ عز و جل ہی زمانہ بنانے والا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6182۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان یہ کہہ کر مجھے ایذا دیتا ہے کہ اے زمانے تیرا برا ہو، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے، کیونکہ میں ہی زمانہ بنانے والا ہوں، اس کے دن رات میں ہی پھیرتا ہوں۔ تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5864۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ بنانے والا ہے۔ اور مرجع السابق حدیث نمبر 5865۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا تو اس نے مجھے قرض نہ دیا، اور میرا بندہ بے خبری میں مجھے گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے زمانہ، حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مبارکہ کے ذیل میں آتی ہے، حدیث نمبر 7994۔ اور ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانے کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمانہ بنانے والا ہوں، اس کے دن اور رات کو میں ہی تازہ کرتا ہوں، اور میں ہی انہیں بوسیدہ کرتا ہوں، اور میں ہی ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ لاتا ہوں۔ شعب الایمان میں یہ روایت آتی ہے، حدیث 5237۔ تو یہ کوئی 8 کے قریب حدیث مبارکہ میں نے آپ سے شیئر کی، متفق علیہ روایات بھی شیئر کی، اور ان میں بہت سارے نکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص زمانے کے متعلق کوئی بھی کلام کرے کہ زمانہ برا ہے، خراب ہے، اس کو گالی دے، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کرے۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو آخر میں فرمائی کہ میں ہی ایک کے بعد دوسرا بادشاہ لے کر آتا ہوں۔ تو یہ تمام بادشاہ جو دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں نا، کوئی وزیر اعظم آ گیا، کوئی صدر آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی کچھ ایسے ناخلف لوگ فرما رواں بن جاتے ہیں جس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، پر یہ نہ خیال کرنا کہ یہ اپنی مرضی سے آئیں، یہ آئے اللہ کی مرضی سے۔ سو اب ان حدیث مبارکہ کے ظاہری مفہوم کی بنا پر اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور خصوصاً اللہ عز و جل کے اس فرمان کی وجہ سے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے زمانے کو گالی دینے کو اپنی برائی قرار دیا، یعنی ارشاد فرمایا زمانے کو برا کہنا دراصل اللہ کو برا کہنا ہے، اور یہ کفر ہے، اور جو چیز کفر کی طرف لے جانے والی ہو اس کا ادنی مرتبہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے بعض علماء اسپیشلی شافعی علماء کرام اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ یہ صرف مکروہ ہے، نہ کہ حرام۔
اور اس کو گناہ کبیرہ کے درجے تک وہ نہیں لے کے جاتے۔ اس کی تفصیل وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جو زمانے کو برا کہتے وقت زمانہ مراد لیتا ہے تو اس کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور جو اس سے اللہ کی برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے کفر میں کوئی کلام نہیں، اور اگر وہ کوئی ارادہ کیے بغیر زمانے کو برا کہتا ہے تو یہی صورت محل شک ہے، کیونکہ اس میں کفر اور غیر کفر دونوں کا احتمال ہے۔ تو اس لیے شافعی علماء کے ہاں کیا ہے کہ وہ ظاہری کلام اس بارے میں بھی کراہیت ہی کا ہے، کیونکہ زمانے کو برا کہنے سے جو بات فوراً سمجھی جاتی ہے وہ زمانہ ہی ہے، اور اس لفظ کا اللہ عز و جل پر اطلاق کرنا جوازی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کا یہ معنی بتایا ہے کہ عربوں پر جب کوئی آفت نازل ہوتی یا مصیبت آتی تو وہ یہ اعتقاد کرتے ہوئے زمانے کو برا کہتے انہیں یہ مصیبت زمانے کی وجہ سے پہنچی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا۔ جیسا کہ وہ ستاروں سے بارش مانگتے اور کہتے کہ ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش حاصل ہوئی، اور یہی اعتقاد رکھتے اس کے فاعل وہی ستارے ہیں کہ یہ بارش برسانے والے وہ ستارے ہیں، تو یہ اعتقاد جو ہے یہ فاعلی حقیقی پر لعنت کرنے کی طرح ہے، اور چونکہ ہر چیز کا فاعل اور خالق اللہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر بہت سے علماء کرام کو یہ کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کہ نازل ہونے والی آفت میں زمانے کی تاثیر کا اعتقاد رکھ کر زمانے کو برا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن داؤد نے محدثین کی اس روایت کا انکار کیا ہے کہ جس میں انا دہر کے الفاظ را پر پیش کے ساتھ مروی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو دہر اللہ کے ناموں میں سے ایک ہوتا، لہذا وہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں انا دہر یعنی را پر زبر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہی زمانے کے دن رات کو بدلتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اس صورت میں دہر قلب کی ظرف ہے، مگر دیگر افراد نے بھی ان کی پیروی کی اور را کی زبر کو راجع قرار دیا ہے، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہی دہر ہے، یعنی ان کے گمان کو باطل کر رہی ہے۔ اس لیے جمہور کا موقف اس ضمن میں یہی ہے کہ را پر پیش ہی ہے، کہ اس کے اندر دوہر کے لفظ ہیں، دہر کے نہیں ہے، انت دوہر ہے نہ کہ انت دہر ہے۔ تو بہرحال ابن داؤد کے گمان سے جو ایک موقف ہے ہمارے ہاں اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ دہر جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل پر دہر کا لفظ جوازن بولا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اس فرمان عالی شان میں اس بات کو تعظیم کے معنی میں بیان کیا اور اس کی برائی سے روکنے میں شدت پیدا کرتے ہوئے اس کو یوں بیان فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن the bottom line is کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to